بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب اسپیکر، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بھی کچھ آپ کو فرمانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں آپ کی اجلاس کی کارروائی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک چیز فیل ہوئی، جو آپ کے ممبران جو وہاں پہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹیرینز، ان کی بے بسی کے عالم دیکھ کر نا جس ترس آ رہا تھا کہ ہم جن لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کتنے بے بس، کتنے کمپرومائزڈ اور کتنی ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ سر، آج کل جو کرنٹ ایشو ایک چل رہا ہے ختم نبوت والا، اس کے اوپر انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، یا جنہوں نے جو فیصلہ دینا تھا وہ تو دے دیا، لیکن میرے خیال میں ان سے زیادہ مجرم اب آپ لوگ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کا تو جو ٹارگٹ تھا، انہوں نے ایک ٹیزر پھینکنا تھا، ہمارے مسلمانوں کی غیرت کو انہوں نے ٹچ کرنا تھا کہ کتنی رہ گئی ہے، ٹیسٹ کیا جائے ذرا کہ ان میں کتنی غیرت، کتنا ایمان کا جذبہ رہ گیا ہے۔ وہ تو ان کا ٹارگٹ تھا، وہ تو انہوں نے کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ہفتے سے آپ کے ممبران اتنی جذباتی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی جذباتی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی میرے خیال میں یہ گولیاں چلا دیں گے۔ سر، کچھ چیزیں بحیثیت مسلمان بڑی کرسٹل کلیئر فائنل ہیں۔ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو انڈسکسٹیبل ٹاپکس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرسٹل کلیئر ڈیسائیڈڈ ہیں، لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ اس کے اوپر there is no further discussion and comments required in the life. It is finally crystal clear decided by the Almighty Allah. عشرہ مبشرہ ڈیسائیڈڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سرٹیفائڈ کر دیا تھا کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے قرآن میں، اپنے فیصلے میں یہ فائنل کرسٹل کلیئر ڈیسائیڈ کر دیا تھا، ایک سٹیمپ لگا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ There is no further messenger, full stop۔ اس کے اوپر آپ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، تو اٹس مین یو پیپل اسٹل ہیو اینی ڈاؤٹس ٹو کلیئر۔ ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے؟ کمیٹیز کس لیے بنتی ہیں؟ ڈسکشن کے لیے بنتی ہیں کہ ان کے سارے پیراؤں کو دیکھا جائے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اٹس مین اسٹل یو پیپل ہیو ڈاؤٹس، آپ کو شک ہے اس میں۔ اگر آپ کو شک نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جس دن یہ فیصلہ آیا اسی دن آپ لوگ ایمرجنسی کے اندر کمبائنڈ ایک اجلاس بلا لیتے اور اجلاس بلاتے اور وہیں پہ ایک کنکلوڈ، ایک بالکل اجتماعی ایک ریزولوشن، اس سے ٹائم پاس کرتے، رولنگ دیتے، آپ کے پاس پاورز ہیں، اور آپ اس فیصلے کو اڑا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے۔ You have the power to write off this all type of stupid decisions، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ جب آپ کو اختیارات کو کسی نے چیلنج کیا، آپ کے رٹس کو جب چیلنج کیا جاتا ہے، آپ لوگ فوری طور پر امینڈمنٹس لے آتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو انہوں نے دیا ہے نا ذرا ٹچ، پارلیمنٹیرینز کو پڑھ لیں تو پارلیمنٹ ایکشن میں آ گئی نا، کیونکہ آپ کے اقتدار کو خطرہ آ گیا ہے، آپ کی اکثریت کم ہو رہی ہے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے جو اقتدار آپ کے پاس 5 سال بھی کبھی زندگی میں نہیں رہا، کوئی پتہ نہیں ہے ایک دن کا کہ آپ کی حکومت کس وقت کب ختم ہوتی ہے، یہ ہمارے ملک میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کو بچانے کے لیے آپ لوگوں نے یکدم شوٹ کر کے ایسی آئینی امینڈمنٹس اور پارلیمنٹ میں فوری پیش کر دی، کمیٹیاں بن گئیں، اور ود ان ویک جو ہے نا اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ سے پہلے جو ہے اس کو وہ فائنل قانون کی شکل بنا دیا جائے گا۔ اتنے سینسیٹیو معاملے کو، اتنے ایک ایمانی جذبے کے معاملے کو جس میں پورے ایمان، لوگوں کی اقدار، لوگوں کی جذبات کو مجروح کیا گیا، اس کے اوپر آپ لوگ صرف تقریریں کر رہے ہیں
اور صرف جا کے آپ لوگ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ you all of you compromise. All of you are incapable to decide such kind of situation. آپ لوگ ہینڈل اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ. اور دوسری بات، میں ایک ممبر صاحب کی تقریر سن رہا تھا. یقین کریں یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب کس کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو عوام ہے یہ بالکل ہی فارغ ہو چکی ہے. آپ وہ ممبر صاحب جو ہیں وہ اکثر تقریر میں کھڑے ہو کر اللہ کے 100 ناموں کا ریفرنس دیتے ہیں. میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بیٹھ کر آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بیٹھ کر اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے. یہاں پہ اور پریشانیاں کم ہیں کہ آپ لوگوں نے اس اذیت ناک جو دور گزر رہا ہے، جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ اپنے پیٹ پوجا کے لیے اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں، لوگوں کو بجلی کے بل نہیں پے کر سکتے، لوگ رینٹ نہیں دے سکتے، لوگوں کی زندگیاں یہاں مشکل ہو گئی ہیں. آپ لوگوں نے ان کو پھر ایک دینی جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا اس کو بھی جا کے ہٹ کیا. آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کرائسس کے اندر ان کا ایمان کتنا رہ گیا ہے. اور پھر مزے کی بات، اوپر سے جو تماشا آپ لوگ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کوئی بلو دی بیلٹ یا کوئی غلط بات کسی کے احترام میں نہیں کرنا چاہتا. ہر بندے کا اپنا ایمان ہے، لیکن میں مہربانی کر کے گزارش کروں گا کہ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بیٹھ کر تو خدا کے لیے جھوٹ نہ بولا کریں. اس لیے تو یہ حالت ہے اس ملک کی. اسی لیے تو اس ملک کی یہ حالت ہے کہ آپ جیسے 336 لوگ جو عوام کی طاقت لے کر عوام کے نمائندے بن کر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں ان دی پارلیمنٹ. آپ لوگ جب اتنے بے بس ہیں تو بھائی پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. آپ لوگ اس پہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تبھی تک اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تھا. عوام نے تھوڑی ڈیسیژن کرنا ہے. بھائی جان، جناب اسپیکر، یہ مذمت کا وقت نہیں ہے، یہ مزاحمت کا وقت ہے. مزاحمت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ گن اٹھا کے کسی پر حملہ کرنا شروع کر دیں. مزاحمت سے مراد یہ ہے یو نیڈ دا ایکشن. آپ فوری طور پہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروائیں اور اس فیصلے کو اڑا دیں. آپ لوگوں نے الیکشن والا بھی تو اڑا دیا تھا نا، آپ کے مفاد میں تھا، دنیاوی لالچ میں تھا. نہیں ہوئے نا الیکشن. سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرواؤ اس سے 2 سال پہلے. نہیں ہوئے نا، آپ لوگوں نے نہیں کروائی، کھڑی ہو گئی نا پارلیمنٹ. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی بھی تو سپریم کورٹ نے آپ کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا ہے، تو ابھی تک اس پہ بھی ادھر ادھر کی پینکیاں ہو رہی ہیں، آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. آپ لوگ کھڑے ہو گئے نا. آپ کا وزیر قانون صاحب وہاں تو بہت پڑھا لکھا ہے. یہاں تو اس کی تقریر سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس سے بڑا مجرم تو یہ ہے. وہ اتنا بے بسی میں، اتنا کمپرومائز انداز میں وہ تقریر کر رہا ہے آپ کا وزیر قانون صاحب، کہ وہ فرما رہے ہیں دیکھیں جی بڑے تحمل مزاجی سے، بڑے پیار محبت سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. واٹ دا بلشٹ. اور بھائی ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اگینسٹ فیصلہ ہے، ختم ہو گئی بات. آپ کی کمیٹی میں کیا پھر دوبارہ اس پہ کیا ریسرچ؟ کل ایک بندہ یہاں کھڑا ہوگا، وہ کہے گا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ایک نہیں یہ 2 ہیں. آپ کیا کریں گے؟ کمیٹیاں بنائیں گے آپ اس کے لیے؟ آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ججوں کو اور قانون دانوں کو اور مولویوں کو اور علماء کو بٹھائیں گے کہ جی بتاؤ اللہ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی خدا کا خوف کریں. کچھ چیزیں کرسٹل کلیئر ڈیسائیڈڈ ہیں، اس کے اوپر نو فردر کمنٹس، نو فردر چیزیں. وہ کمپرومائز نہیں ہے. وہ اس کے خلاف اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ یہ ملک آلریڈی بہت بحران کا شکار ہے. آپ لوگوں کے جذبات کو کیوں مجروح کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو اپنی قدر و قیمت ویسے ہی کھو چکے ہیں اس معاشرے میں. کیا قدر و قیمت ہے آپ لوگوں کی؟ آپ لوگوں نے 336 بندہ اللہ کے 100 ناموں کے بیچ نیچے بیٹھ کر 70 سال سے یہ ملک کو مینج نہیں کر سکے. 70 ایئرز پلس میں گزر گئے ہیں. یہ ملک کی جو حالت بن گئی ہے یہاں پہ، جو یہ ایک پاکستان کی فوج کا ادارہ اگر نہ ہوتا نا، آپ لوگوں نے تو اس کا بیڑا غرق کر دینا تھا. کہ جو بچا کچھ بچے ان کی وجہ سے اس کے بھی پیچھے اب ٹارگٹ پڑ گئے ہیں. وہ بھی ابھی ٹارگٹ میں آیا ہوا ہے. پوری انٹرنیشنل، نیشنل، انٹرنل، ایکسٹرنل
माफिया को उसने जनाब टारगेट किया हुआ है। तो मेहरबानी करें जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि आप लोग बिल पास करें, डिसाइड करें। ऐसे इश्यूज पर कमेटियां नहीं बनती। दिस इज क्रिस्टल क्लियर डिसाइडेड एज पर द कुरान, एज पर द ऑलमाइटी अल्लाह एंड एज वेल एज पर द योर कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स ऑल बीन डिसाइडेड। फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको फिर कौन सी जस्टिफिकेशन चाहिए और कौन सी आपने जो है ना उसमें से निकालनी है? तो मेरी गुजारिश ये है कि आपके मेंबरान साहबान तकरीरें बहुत अच्छी कर लेते हैं, आराम से घरों में सोकर अय्याशियां लल्ले तलल्लों में से उठकर 2-2:30 बजे आ जाते हैं, यहाँ पर आकर नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम पढ़ के 1 घंटे की इमोशनल तकरीरें करके वो अपनी अय्याशियों में चले जाते हैं। रिजल्ट जीरो। तो फिर तो सर, फिर तो आप भी उन्हीं की सफ में खड़े हैं। तकरीरों से कुछ नहीं बनेगा। अजानों का वक्त खत्म हो चुका है जनाब स्पीकर, अब नमाज पढ़ने का टाइम है। अब डिसाइड करें। अजानें बहुत हो चुकी हैं, 74 सालों से हम अजानें ही दे रहे हैं। अब नमाज पढ़ने का वक्त है। तो मेहरबानी करें, रिक्वेस्ट ये है आपसे बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर आप लोग पावर में हैं, आप लोगों के हाथ में इस मुल्क की डोर है, आप लोगों के पास पावर है। ये आप लोगों को खुद क्यों नहीं रियलाइज हो रहा कि आप लोग पावर में हैं? आप लोग एक 18वीं 20वीं ग्रेड के बंदे से इतने घबरा रहे हैं कि आप लोग उसके खिलाफ एक फैसला नहीं दे सकते, वो भी इस्लाम का, वो भी दीन का और वो भी अकीदे का, जिसको अल्लाह ने फाइनल किया हुआ है। आप उनके खिलाफ कमेटियां बन रही हैं, फिर वो महीना चलेंगी, फिर वो फैसला होगा। तो गुजारिश ये है कि मेहरबानी करें, आप इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। ये मुल्क मजीद किसी बहरान के शिकार नहीं हो सकता। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें प्लीज, आपसे गुजारिश है। और आई होप कि अगर आपकी किसी भी मेम्बरान तक मेरी ये सोशल मीडिया के जरिए आवाज पहुंचती है तो बराह महरबानी टेक इट पॉजिटिव एंड डू फॉर द नीडफुल इमीडिएटली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।